محترم بھائیو عزیزو، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ چاہے امام کے تابع ہو چاہے تنہا ہو، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کے اندر خامی پیدا ہوتی ہے، نقصان، اور یکسوئی نہیں رہتی۔ اس کے لیے حدیث میں وارد ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا کرو، اور اکابرین کی طرف سے جو ہے اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ نماز کیسا پڑھنا چاہیے، نماز میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے دوران میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی خیال دل اور دماغ کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کچھ باہر کا خیال آ گیا دماغ کے اندر تو اللہ کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں، اس کے باوجود پھر بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ رکعت باندھتا ہے آدمی، رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا یا ضم سورہ، اور اس دوران میں اس کا دماغ سینکڑوں میل دور سفر کر رہا ہوتا ہے، بنگلور میں ہے، خانقاہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، مدراس کی باتیں سوچ رہا ہے، بامبئی کی باتیں سوچ رہا ہے، تو گھر کے تعلق سے سوچ رہا ہے، گھر میں اہلیہ نے سودا لانے کے لیے کہا تھا وہ سوچ رہا ہے، کسی سے پیسے وصول ہونا تھا یا کسی کو پیسے دینا تھا وہ باتیں دماغ کے اندر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری کوئی غیر ضروری اور بیکار قسم کی باتیں اور ناجائز جو ہے خیالات، یہ تمام کے تمام نماز میں آ رہی ہیں، تو وہ نماز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بندے کے لیے کہا گیا کہ نماز معراج المؤمنین ہے، اور بندہ جو ہے ویسی نماز کو، ویسے معراج کو جو ہے رد کر رہا ہے، نہیں ضرورت نہیں، مجھے معراج نہیں چاہیے، مجھے لوگ نمازی کہے بس کافی ہے۔ یہ آدمی نمازی ہے نا بھائی، باقاعدہ 500 وقت مجھے مسجد میں نظر آتے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں باقاعدہ نماز میں آ جاتے ہیں، مگر وہ صرف اللہ کو پتا ہے اور اس بندے کو پتا ہے کہ میری نماز کیسی ہے، میری نماز مردود ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکعت باندھنے والا ہوتا ہے، صرف نیت کر رہا ہے، عصر کی 4 رکعات فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں تابع اس امام کے طرف منہ قبلے کے واسطے اللہ کے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران پروردگار اپنے فرشتوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، مجھ سے ہم کلامی کرنا چاہ رہا ہے، میرا بندہ تیار ہو گیا ہے، تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو جیسے بندہ رکعت باندھتا ہے، اللہ مکمل بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رکعت باندھتا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے، آ گیا شیطان، دم داخل کیا پیچھے سے
اور الجھنے لگا کہ فلاں بات کیا تجھے نہیں معلوم کیا، اور ریاض کے پاس، بمبئی ریاض کے پاس سے اتنے پیسے آنا تھا نا، فون بھی نہیں کیا، ان کو بلایا نہیں، ان سے پوچھا نہیں پیسے، آ گیا خیال۔ تو جیسا دنیا کا تھوڑا سا بھی خیال دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ نفرت کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں اس کو، بولتے ہیں کہ اے ظالم، میں تو سمجھا تھا کہ تو مجھ سے ہم کلامی کرے گا، تو میری طرف مائل ہوگا، میں تجھے سننا چاہتا تھا، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے مجھ سے، مگر تو شیطان کا ساتھی نکلا، مجھے مایوس کر دیا، مجھے بیزار کر دیا، کر کے اللہ رب العزت اپنا چہرہ انور پھیر لیتے ہیں، اس سے ضرورت نہیں ہے تیری نماز کی مجھے، اسی نماز کو حشر کے میدان میں گندے کپڑے میں لپیٹ کر تیرے منہ پر دے ماروں گا، اور اسی نماز کے ساتھ تجھے جہنم کے اندر دھکیل دوں گا۔ تو بھائیو، اس کے لیے چاہیے کہ یکسوئی پیدا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بتا رہا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ، یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یکسوئی کے لیے، یکسوئی پیدا ہونے کے لیے جو ہے آپ کو نماز کے اندر بھی کچھ طریقہ کار ہیں جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مراقبہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر مراقبہ کم از کم 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے روزانہ، کم از کم 8 گھنٹے۔ یہاں آدھا گھنٹہ اگر مل گیا تو غنیمت ہے، 15 منٹ اگر کرنے کے بعد بولے تمہیں حضرت مجھے ٹائم نہیں ملتا، تمہیں 15 منٹ روزانہ وہ مراقبے کے واسطے نکالو گے تو نہیں، میں جانا مسلخان ڈالنا، میں ٹائم نہیں ملتا۔ تو ایسا نقشبندیہ سلسلے کے اندر مراقبہ سب سے بڑا رکن ہے، پورے ارکان کے اندر، پورے طریقہ کار کے اندر، پوری تربیت کے اندر سب سے بڑا جو ہے مرحلہ جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ باقی ذکر و اذکار دوسرے، جیسے عام دوسرے سلسلوں میں ہے، چشتیہ سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں، سہروردیہ سلسلے میں ذکر و اذکار سے تربیت، مگر نقشبندیہ سلسلے میں مراقبہ جو ہے وہی اصل تربیت ہے۔ مراقبے کے اندر بندے کو پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرنے کا طریقہ، یہ طریقہ کیسا آتا ہے؟ بیٹھ کر سر جھکا کر بیٹھ کے تو طریقہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں مثال پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، ابھی سنا رہا ہوں۔ آپ تعلیم یافتہ احباب ہیں، تو آپ جو ہے پہلے وہ ٹائپ رائٹنگ وغیرہ سیکھتے تھے، اب تو کمپیوٹر ہو گیا ہے، اس میں ٹائپ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی ہو، موبائل بھی ہو، موبائل میں بھی ٹائپ کرنا پڑتا ہے۔ ایک عرصہ وہ ٹائپ رائٹر کے اوپر ہو کہ کمپیوٹر کے اوپر ہو، انسان کو وہ انسٹرکٹر جو ہے سکھاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کے چاروں انگلیاں کی بورڈ کے اوپر اس طریقے سے رکھو کہ یہ کرن انگلی میں کرن انگلی ایک کی پر بیٹھنا چاہیے، یہ دوسری انگلی ایس، تیسری انگلی ڈی پر، چوتھی انگلی ایف پر، پھر چوتھی انگلی جی پر بھی اور پھر ایف پر بھی، بالکل اسی طریقے سے اس سیدھے ہاتھ کی انگلیاں۔ تو اس طریقے سے وہ کی بورڈ پر بیٹھتے ہیں، وہی انگلیاں ٹھہرتے ہوئے وہ دوسرے جو الفاظ ہیں اس کے اوپر ٹائپ کرتے ہیں۔ وہ سیکھنے کے لیے انسان بہت محنت کرنا پڑتا ہے، اسے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ سیکھتے اس کے بعد وہ آ جاتا ہے، ورنہ ایک ایک لیٹر ٹائپ کرنے ایک کی بورڈ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد فلانا او ایف کہاں ہے، جی کہاں ہے، ڈی کہاں ہے، ایل کہاں ہے، کے کدھر ہے، یہ تلاش کرتا ہے، تلاش کر کے ٹائپ کرتا ہے۔ یہ طریقہ آپ 3 ساڑھے 3 4 مہینے تک اگر کرتے رہے، مشق کرتے رہے،
इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आपको कीबोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं, बगैर कीबोर्ड को देखे के आपको टाइप करना है। गलतियां अगर आ गई तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद दुरुस्त हो जाएंगी, मगर आप कीबोर्ड को मत देखिए। मैं सोचता था कि कैसे कीबोर्ड को देखे बगैर टाइप करूं, ये तो मुश्किल मरहला लग रहा है, नहीं हो नहीं सकता मुझसे। और फिर टाइप करते करते फिर थोड़ा देख लेते हैं, फिर टाइप करते करते थोड़ा देखते हैं कि बराबर उंगलियां बराबर बैठी हुई, कभी गलती भी हो जाती है, एक जगह एस की जगह करम उंगली बैठ जाती है, पता नहीं चलता, ऐसा गलतियां हो जाती हैं। बहरहाल 3-4 महीने ये मशक करता रहा इंसान, तो उसके बाद जो है मजमून यहाँ से पढ़ रहा है, उंगलियां बाकायदा अपने काम कर रही हैं। यह कैसा हुआ? आप कोशिश करते रहे, एक अरसा उसके ऊपर मेहनत करने के बाद आपकी उंगलियां जो है बाकायदा जैसा लेटर जहन में आया, उंगली बाकायदा उधर जाती है और टाइप कर देती है। उसके बाद बाकायदा लेटर टाइप करने के लिए दिया जाता है, या पूरा स्क्रिप्ट लिखने के लिए टाइप करने के लिए दे दिया जाता है, वो बाकायदा टाइप कर देता है। 5-7 मिनट में पूरा टाइप कर दिया, निकाल कर जो है जाकर दे दो। ये मशक, उसके ऊपर थोड़ा सा जहन लगाए, फिक्र किए बैठ कर के मुझे ये सीखना है कीबोर्ड के कीज कौन सी उंगली कौन से कीज के ऊपर बैठना है, ये मशक करने की जरूरत है। तो उसके ऊपर मेहनत हुई 3-4 महीने की, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में आसान हो गया। तो 3-4 महीने के बाद जो है ख्वाहिश पैदा होती है कि चलो मुझे और कुछ स्क्रिप्ट ला कर दीजिए, मैं टाइप करके देता हूँ आपको। मुझे शौक पैदा होता है, वो बाकायदा टाइप करना शुरू कर देता हूँ। 2-4 लेटर टाइप करो बेटे, मान दिया, मैं करके दे देता हूँ बड़ी आसानी के साथ। क्यों? उसका मशक जो है वो हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से ड्राइविंग, आपको तो खूब तजुर्बा है। कार की वो सीट स्टीयरिंग पर बैठने के लिए पहले तो बैठते हुए घबराहट, दिल मारता है, धड़कता है, एकदम डर खौफ होता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, किसी को टक्कर ना मार दूं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस किस्म का। इंस्ट्रक्टर बाजू बैठकर जो है आपको तरबियत करता रहता है कि देखिए ऐसा गाड़ी गियर में डालिए, क्लच आहिस्ता छोड़िए, एक्सीलेटर थोड़ा सा दबाइए और आगे नजर रखिए, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़िए। इस किस्म का जो है वो तरबियत करता है, डर डर कर थोड़ी दूर चलाता है। अब वो डर में इसे खुद पता नहीं चलता है कि मैं कौन से रोड पर हूँ, बस गाड़ी चला रहा हूँ, कौन से रोड से गुजरा मुझे याद नहीं। क्यों? मेरी तवज्जो सिर्फ वो पेडल्स पर, एक्सीलेटर पर, वो क्लच पर, ब्रेक पर, वहां मेरा जहन है, स्टीयरिंग पर मेरा जहन है, गियर पर मेरा जहन है, और इंस्ट्रक्टर की बात के ऊपर मेरा जहन है। मुझे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं मालूम कौन से रोड से गुजर गया। इस किस्म का जब खूब तरबियत हो जाती है 8-10 दिन तक मेहनत करने के बाद, उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर के बगैर भी डर डर कर जरा आहिस्ता आहिस्ता चला लेता हूँ। ऐसे ही चलता रहा 1 महीना 1.5 महीना। उसके बाद आप देखेंगे कि गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ, फोन आया, फोन पर बात भी कर रहा हूँ, जी हाँ आप कहाँ हैं, मैं फलां जगह हूँ, उनसे मुलाकात करेंगे। यूँ और जरा तजुर्बा हो गया, चलाते हुए पीछे भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं, दाएं भी देख रहा है, बाएं भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है, आसान हो गया। वो किस लिए आसान हो गया? ड्राइविंग के ऊपर मैंने कुछ मेहनत किया हूँ, उस वास्ते आसान हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से भाइयों, ये जिक्र की मजलिस और ये मुराकिबे का तरीका और ये मजलिस के अंदर होने वाली बातें आपके लिए नमूना है, आज आपके लिए एक रास्ता है जिस पर आपको चलना है।
تو اس مجلس کے اندر آپ وہ سیکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان کر دے گا. اگر مجلس کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے تو 100 سال آ جائیے اس مجلس کے اندر، آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہوگا، کوئی طریقہ آپ نہیں سیکھ پائیں گے اور آپ کے دل کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. تو یہ تھوڑا سا وقت جو مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھیے. اس وقت کے اندر آپ جتنا بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں اپنے گھر پہنچ کر گھر میں بیٹھ کر اس پر محنت کیجیے. 10-10 15-15 منٹ کافی ہے. اس کے بعد میں آپ کا اگر آپ کو دلچسپی بڑھ گئی تو آپ اسے آدھا گھنٹہ کر لیجئے، مگر 10-15 منٹ سے شروع کیجئے. روزانہ اس کی پابندی کیجئے. یہ مراقبے کا ہوا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ مراقبہ کیسا کرنا ہے. اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، آنکھیں بند کرنا ہے، سر کو جھکا لینا ہے اور اندر کی آنکھوں کو کھولنا ہے. اندر کی آنکھوں کو کھولنا وہی ہے کہ توجہ پوری اللہ کی طرف ہو. سمجھے؟ آنکھیں بند ہو، سر جھکا ہوا ہو، دل کی طرف توجہ ہو اور اللہ کی توجہ. اور اللہ اللہ کہنا ہے، زبان نہیں ہلے گی، منہ سے آواز نہیں نکلے گا اور ہونٹ بند ہی رہیں گے، مگر یہاں سے نکلے گی آپ اللہ کی آواز. یہ نکالنے کی کوشش کیجیے. اللہ اللہ دل کہتا رہے، مگر آپ زبان کو روک کر رکھیے. اندر بھی زبان کو ہلانے کی کوشش مت کیجیے. منہ کے اندر صرف دل سے اللہ اللہ کہتے رہیے. اللہ رب العزت جو ہے رفتہ رفتہ آپ کے دل کی کیفیت کو بدلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. یہ مراقبے کا ہوا طریقہ. دوسرا اکثر بتایا ہوں اور ذرا سختی کے ساتھ بھی بتا رہا ہوں، جن کو بتایا وہ ابھی تک موجود نہیں ہیں، آ رہے ہیں. اچھا، جن کو ذرا سختی کے ساتھ بتایا تھا وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. بہرحال دوسروں کو بھی بتایا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت یہ تصور کریں کہ پروردگار میرے سامنے ہے، میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں. یہ تصور کو جمانے کی کوشش کیجیے کہ میں اللہ کی جانب متوجہ ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کے ساتھ آپ عبادت کریں گے تو دوسرے خیالات دماغ میں نہیں آئیں گے. جیسے پولیس والا، میں سواری 2 ویلر چلا لے کر جا رہا ہوں، شام کا وقت ہے، ہیڈ لائٹ میرا آن نہیں ہے، پولیس والا سامنے ہے، کیا میں اس کے سامنے سے چلا جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے فوراً میں رک جاؤں گا، گاڑی سے اتر جاؤں گا. وہ اس لیے کہ غلطی کر رہا ہوں، میری ہیڈ لائٹ کا وہ بلب جو ہے فیوز ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. اب میں چلا لے کر جاؤں گا، پولیس والا مجھے پکڑے گا، چلان کرے گا. یہ ڈر، پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نہیں چلا سکتا. پولیس والا اگر کوئی نہیں ہے تو چلا لے کر جا رہا ہوں، یہ غلطی ہے. جب پولیس والا دیکھ رہا ہے، یہ تصور آپ کے دل میں بیٹھا تو آپ جو ہے غلطی کرنے سے رک جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تصور ذہن کے اندر آئے گا تو اس قسم کی غلطی آپ سے نہیں ہو سکے گی. دوسری بات، رکعت آپ باندھ رہے ہیں. رکعت باندھتے وقت یہ دیکھیے چاروں انگلیاں بند ہیں، انگوٹھا ہٹا ہوا ہے انگلیوں سے، یہاں تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آہستہ ہاتھ لے جائیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں. کچھ لوگ پیٹ پر باندھ رہے ہیں، کچھ پیٹ کے اوپر باندھ رہے ہیں. یہ غلطی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نماز کا طریقہ بتائے ہیں، ناف کے اوپر باندھنا ہے، پیٹ سے تھوڑا نیچے. وہ اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے
दाएं जानिब है। इंसान का जो नफ्स है, जो इंसान को से गलतियां करवाता है, तवज्जो दूसरी तरफ बहकाता है, वो पूरा नफ्स करता है। वो नफ्स जो है बाईं तरफ है। उस नियत से रकात बांधना है कि मैं नफ्स को मेरे गिरफ्त में ला रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं नफ्स को, और मैं अल्लाह के रूबरू मौजूद हूं, तो मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पाबंदी के साथ में मुझे पूरे अरकान का ख्याल करते हुए नमाज पढ़ना है। तो मैं देख रहा हूं हाथ यूं करके अल्लाह अकबर बांध रहे हैं, गलत है। कुछ लोग अल्लाह अकबर यूं रकात बांध रहे हैं, गलत है। रकात बांध रहे हैं मगर तकबीर ऊला जो है कहने का तरीका गलत है। ये तरीका सही है, चारों उंगलियां बंद, अंगूठा हटा हुआ ताकि कान की लोलकी तक अंगूठा जाए, उस हद तक ऊपर। कान की लोलकी को पकड़ना जरूरी नहीं है, वो उस लेवल तक जाए हाथ। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध ले नाभ से नीचे। और नजर कहाँ होना चाहिए? नजर सजदे की जगह पर। मेरी नजर कहाँ है? वो फैन चल रहा है, ये फैन जरा स्लो है, लाइट वो सब जल रहे हैं मगर रोशनी थोड़ा कम है, क्यों है? रकात बांधा हुआ हूँ, मेरी तवज्जो मस्जिद के अंदर लाइट के ऊपर, फैन के ऊपर, खालिन के ऊपर हो रही है। अपने आप को कंट्रोल में रखना है, पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब रहेगी तो ये तमाम ख्यालात नहीं आएंगे। सजदा कहाँ करते हैं? वहां नजर होनी चाहिए। और दोनों पैर बिल्कुल किबले की तरफ हो, दरमियान में एक बालिश का जो है फासिला हो, यानी 8 इंच 9 इंच, बस उससे ज्यादा नहीं, इतना फासिला हो। उंगलियां बिल्कुल किबले की तरफ सीधे हों। हम कर रहे हैं यूं, ये उंगलियों का रुख इस तरफ है, ये उंगलियों का रुख इस तरफ है, क्या किबले की तरफ नहीं है। किबले की तरफ पैर की उंगलियां भी होना, वो कंसंट्रेशन पैदा होता है, यकसुई पैदा होती है, ये होना चाहिए। सजदे में जब जा रहे हैं तो बराबर ऐसे होना चाहिए, दोनों हाथों के दरमियान चेहरा हो सजदे में, और सिर्फ ये पाम, हथेली और उंगलियां जमीन पर लगे। मैं देख रहा हूं ये पूरा हिस्सा जमीन पे लग रहा है साहिब का। यहाँ एक 2-3 साहिबों को देखा हूं मैं, ये हिस्सा पूरा जमीन को लग रहा है। ये हिस्सा लगना गोया कुत्ता जो बैठता है वो तरीका हो जाएगा उसका। कुत्ते को बैठा हुआ आप देखेंगे तो उसका पूरा ये पैर कोहनी तक जो है जमीन से लगा हुआ, वो बैठकर कुछ खा रहा है, चबा रहा है, तो उसका हाथ पूरा कोहनी तक जमीन से लगा हुआ, ये मकरूह है। हरगिज ये हिस्सा जमीन को नहीं लगना चाहिए, उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, सिर्फ पंजे जमीन को लगे रहें। और अत्तहियात में जब बैठेंगे तो घुटने पर पंजा बिल्कुल इस तरीके से बराबर जमा हुआ, उंगलियां पूरे के पूरे जमे हुए, ऐसे होना। घुटने के बाहर यूं नहीं होना उंगलियां, जितना हिस्सा उंगलियों का घुटने के बाहर झुके हुए रहेंगे उतना हिस्सा उंगलियों का जहन्नम में जलाया जाएगा। तो उसलिए बिल्कुल मांडी के ऊपर रखिए। और अत्तहियात में जब बैठेंगे तशहुद में, तो आपकी नजर अपनी गोद में होना चाहिए नजर। सजदे में जब जाएंगे तो सजदे के अंदर नाक की सीध पर नजर होनी चाहिए, नाक की बांस के ऊपर नजर। तो इससे क्या होता है? कंसंट्रेशन पैदा होता है इबादत में, वरना शैतान जो है रुकने पैदा कराता रहेगा। इसकी पाबंदी भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और बातें इंशाअल्लाह अगले मजालिस में बताने की कोशिश करूंगा। मैं इन बातों के लिए जो है काफी लंबा जो है वक्त दरकार है।
اگر تھوڑا بھی لمبا وقت میں لے لیا تو دوسری مجلس میں آپ حضرات کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، اس لیے میں وہ بھی نہیں چاہتا. شارٹ اینڈ سویٹ ہو بس. تو اتنی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. یہ حصہ زمین کو سجدے میں نہیں لگنا، سجدے میں بالکل 5 انگلیاں جم جانا، تکبیر اولا میں انگوٹھے چھوٹنا، اللہ اکبر، اور رکعت باندھیں گے تو اس قسم کا حلقہ بنانا، کرنگ انگلی اور انگوٹھا کا حلقہ یہاں بنانا اور تینوں انگلیاں اوپر ہونا. یہ صحیح طریقہ ہے. آپ بھی کر کے دیکھ لیجیے ذرا. یہ دیکھیے، کرنگ انگلی اور انگوٹھا، یہ پہنچے کو کرنگ انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لیں اور یہ تینوں انگلیاں باہر رہیں. یہ صحیح طریقہ ہے. اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عصر کی نماز کے بعد مختصر جو ہے ذکر کر لیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی جماعت ختم ہوتے ہی مجلس برخاست. وہ اس لیے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ آنے کے لیے تیار تھے. جو گاڑی بھیجنے والے صاحب ہیں وہ فون نہیں کیے مفتی صاحب کو اور گاڑی کا انتظام بھی نہیں کر سکے. تو وہاں سے الیکٹرانک سٹی سے مفتی صاحب کو آنے اور جانے میں بہت زیادہ وقت نکل جاتا ہے. تو دیر ہو گئی، اس لیے مفتی صاحب نہیں آ سکے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ موضوع تفسیر کا جو ہے وہ سورت ان کی ختم ہونے والی ہے. تو پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو ان کی مجلس میں تفصیل کی معلوم ہوگی. کھڑے ہو جائیے. اور سب سے گزارش ہے تمام بھائیوں سے بھی اور مستورات سے بھی، آپ کا موبائل فون ہے اس کو مکمل سوئچ آف کر دیں، سائلنٹ میں بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب کو جگہ بس آ گئی. ٹھیک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ یہ ساتھ سواب کر لیں گے درود شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ 12 مرتبہ قل هو اللہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربعة وتلون الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونبر قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اثر پڑے جلدی اوپر سے اثر پڑ کو اترو جلدی وقت قریب ختم ہونے کے پوری توجہ کے ساتھ دل اور دماغ میں کوئی بھی قسم کا خیال نہ ہو صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کی محبت اور معرفت کو میرے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تصور کے ساتھ ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول وأنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن
الباطن أنت الظاهر وأنت الباطن ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا الله
صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. الله 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 Allah
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا رب صلوا عليه وسلم. صفحے بنا لیجیے. مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد شجر مبارکہ پڑھیں گے اور مجلس ختم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سنت ادا کر لیں اس کے بعد شجرہ مبارکہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مجلس برخاست
کب ہے ریاض مجلس؟ 24 تاریخ 24. حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، اے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے، بدل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے،
کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین احسن پر خدا قربان و شیدا کر ہمیں، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالمین ہم کو نواز کر ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز، حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے، در و تقوی دینیا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبدالباری شاہ بیریہ کے واسطے، شیخ عبدالحادی پیر خدا کے واسطے، ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے، التجا ہے یہ تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جا ہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدس شاہ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، رویا احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، رویا احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبدالحق شاہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے، فقر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لاحق گر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کرے اور دے صدا حل میں مزید، خنجر الفت سے تیرے گرم ہو جاوے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان باشر موہیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی حوث ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ و گدا کے واسطے، وہ محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باصفا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی العلا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ بیرا شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کی عرب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم،
زشتکاری سے مغلوب و رنجیدہ ملول ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے ہم ذلیل و خوار و مسکینوں گدا کے واسطے وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے تو نے اپنی نعمتوں میں خوب حصہ دیا عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے بار عصیاں سے الہی لڑکڑاتے ہیں قدم حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے جس نے شجرا لکھا اور جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو انشاءاللہ ہماری ذکر کی اگلی مجلس 24 تاریخ کو طے ہے اور انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کی مجلس 30 پر 1 تاریخ کو طے ہوئے۔ آپ تمام حضرات نوٹ فرما لیں، اپنے فیملی کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں، دوسروں کو بھی اطلاع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔